اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 18 پارہ ہے اور سورہ المؤمنون جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورہ المؤمنون مکی ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کی آخرت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ جس طرح ہم نے کہا نا کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اسی لیے جو مومنین کو جو ہے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور وہ لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی، اور جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی، یعنی حفاظت کی اگر آپ مجھے گارنٹی دے دو تو میں آپ کو جنت کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہوں، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ، یعنی وہ اپنی شرمگاہیں اپنی بیویوں کے سامنے کھولتے ہیں، یا وہ لونڈیاں جن کے وہ مکمل طور پر مالک ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ان پر اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ یعنی وارث سے مراد یہ ہے کہ جنت کے وارث ہے، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو خیر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو جنتوں کا وارث بنائے گا۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی فردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے یا اعلیٰ درجہ کہہ رہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک مٹی کی جو مٹھی ہے اس سے جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اس میں پوری دنیا کی جو مٹی تھی وہ شامل تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے رنگ جو ہیں وہ کالے ہیں، کچھ کے سفید ہیں، کچھ کے جو ہیں وہ گندمی ہیں، اور اسی ہی طرح ان کے رویے ہیں کہ کچھ زیادہ نرم ہیں، کچھ غصے والے ہیں، اور یعنی اس مٹی کے مطابق ان کے رویے ہیں۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنایا، یعنی اس سے مراد جو ہے یہ باپ کی پیٹھ ہے، یہ پیٹھ اور سلب یعنی سینے کے جو حصہ نا وہاں سے جو ہے وہ میل سپرم جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، یعنی پھر وہ جو سپرم ہے وہ ماں کے یعنی رحم کے اندر جا کے قرار پاتا ہے، اور یہ پھر ان کی سٹیجز بتائی گئی ہیں کہ اس نطفے کو اللہ رب العزت جمع ہوا خون بناتا ہے۔ پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے پھر اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل کر دی۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ پیدائش کے سارے مراحل بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ جس طرح کھیت جب پک جائے تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی جب تم اپنے موت کی عمر تک کو پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی اس سے مراد 7 آسمان ہیں، اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں ہوئے،
یعنی اللہ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً جس طرح اللہ رب العزت نے سپرم کو جو ہے وہ ماں کی رحم کے اندر ٹھہرایا اور وہ جو بچہ تھا وہ قرار پایا، ایسے ہی اللہ نے آسمان کے پانی کو زمین کے اندر ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھتے ہیں، یعنی اس پانی کے کو زمین کی گہرائی میں لے جانے کی اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو کثرت سے ملک شام میں جو ہے وہ گرو ہوتا ہے، اور وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے یعنی زیتون کا تیل ہے جو تیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو سالن جو ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عربی لوگ تھے وہ روٹی کے ٹکڑے کو یعنی تیل کے اندر ڈبو کر جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، اور اس تیل کو بطور سالن یعنی استعمال کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں، یعنی اللہ رب العزت خون اور گوبر میں سے پاک اور پاکیزہ دودھ جو ہے وہ لوگوں کو پلاتے ہیں، اور انہیں میں سے کچھ تم کھاتے ہو، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ گوشت ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہیں، یعنی خشکی میں تم جانوروں پر اور سمندروں میں تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ہی ایک آدمی، یعنی جو سردار تھے انہوں نے جب سیدنا نوح تبلیغ کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا یہ تو ایک عام ہی آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کریں، یعنی یہ نبوت ظاہر کر کے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سب لوگوں سے برتری حاصل کر لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کریں، یعنی اگر اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو اللہ ہمارے اوپر فرشتے جو ہے وہ نازل کرتا۔ ہم اس سے پہلے اس کو باپ دادا میں نہیں سنا، وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی رسول کا آنا اور اس طرح ہدایت مل جانا یہ بات ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو نوح نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، یعنی جس طرح ہم آپ کو وحی کہہ رہے ہیں وحی کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے گا اور تندور ابر پڑیں گے، یعنی جب کشتی مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آئے گا جس سے تنور ابل پڑیں گے۔ اس میں دو آرائیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ زمین جو ہے وہ اندر سے تنور کی شکل کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابل پڑے گی جس سے ہر چشمے اور وہ پھوٹ پڑے، اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ زمین کے اندر جو تنور موجود ہے ان سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو ہر چیز سے نر اور مادہ یعنی جوڑا جوڑا دونوں کو لے کر چلو، اور اپنے گھر والوں کو مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اس سے مراد ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ہے، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَکًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، یعنی یہ کسی بھی نئی جگہ پر اترنے سے پہلے یعنی کسی بھی شہر میں اترنے سے پہلے کہیں بھی اگر آپ اتر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کو آپ انڈر لائن کر لیں اور کہنا، اے میرے رب مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔
پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ دوسری امتیں جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی ہیں۔ پھر میں ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، یعنی اس سے مراد قوم ہود تھی، جس کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام جو ہے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یعنی ان کو یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ بشر کیوں ہے، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے ہی جیسا ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے۔ تو کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ بعید، بالکل بعید، ہی حیات لما توعدون، یعنی وہ کیا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور بالکل بسیدہ ہڈیاں ہو گئے تو کیا تم دوبارہ یعنی حشر کے لیے اٹھو گے؟ تو بات پر زور دینے کے لیے انہوں نے 2 دفعہ اللہ رب العزت اللہ فرمایا کہ بعید، بالکل ہی بعید، یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بڑی دور کی بات ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی نبی جو وعدہ کر رہے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، یعنی رسول کا ہی انہوں نے انکار کیا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی سیدنا ہود نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے، یعنی ان کے اوپر جب عذاب آ جائے گا تو پھر ضرور وہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خسر خاشاک کر، یعنی ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا تو یہ اس طرح شہر میں پڑے ہوئے تھے جس طرح سمندر کے اوپر جو تنکے اور جو کوڑا ہوتا ہے نا جو بالکل بے وقت ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی شہر کے کنارے میں خس و خاشاک کر دیے گئے، سو ظالموں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، یعنی اس سے مراد دوسری امت ہے۔ کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی پیچھے جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی امت کا جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت پر ہی آتی ہے اور اس وقت پر ہی اللہ کی طرف سے اس کو یعنی اس کا یعنی جو عذاب کا وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت ہی وہ جاتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جیسے امت کے بعد امت آئی ایسا ہی پے در پے رسول آئے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہیں اسے جھٹلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے بتایا کہ 312 یا 315 جو ہیں وہ رسول بھیجے گئے اور پیغمبر جو ہیں وہ 1,24,000 کے نزدیک جو ہے وہ بھیجے گئے۔ کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دی، جیسے پے در پے رسول آئے اسے پے در پے امتیں آئیں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ویسے ہی عذاب کی نظر کر دی گئی۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی واضح آیات دلیل کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، یعنی یہ ہماری ہی طرح کے 2 لوگ ہیں، کیا ہم ان پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی جو بنی اسرائیل تھی وہ قبطیوں کے غلام تھے، تو انہوں نے ہم دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنایا، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ولادت جو ہے
وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اس طرح جوانی کی عمر کو پہنچے اور انہوں نے نبوت کے لیے جو ہے وہ نبوت ملی اور انہوں نے پھر جو ہے وہ دعوت دی، تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے قتل کے در پر تھے۔ تو سیدنا مریم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک ربوہ زمین کی طرف جو ہے وہ چلی گئی۔ یہ زمین عام زمینوں سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اور اس کے اندر یعنی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور یعنی پانی زیادہ جذب کرتے اس کے مطلب ہے یہ ہے کہ وہاں پر کھیت اور فصل بھی جو ہے عام زمینوں کی نسبت زیادہ گرو ہوتے ہیں، جو بہتے پانی والی اور رہنے کے قابل کی جگہ تھی۔ اور اے رسول اللہ، کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور اس میں تمہارا اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی اور صابی اور مجوسی اور مسلمان، یعنی دین کو کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ یعنی تحریف کر دی، اپنی طرف سے باتیں شامل کی۔ چنانچہ ان کی غفلت میں آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد متقی لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آیت جو ہے وہ اس طرح شراب پینے والوں کے لیے اتری ہے کہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ آیت جو ہے وہ مومنین کے لیے اتری ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس صدقے کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی ہر نفس پر جو مصیبت آزمائش جو ہے وہ آتی ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کو اتنا صبر اور طاقت اور استطاعت بھی دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، یعنی جب ان کے اوپر عذاب کا کوڑھا برسایا جائے گا تو وہ بلبلا اٹھیں گے۔ مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، یعنی آپ کو آج کوئی مدد جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یعنی جب اللہ کی آیات آئی تو تم لوگوں نے انکار کیا، اب جب عذاب دیکھ رہے ہو تو اب کیوں چیخ رہے ہو؟ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، یعنی لوگ آ کے آپ کو دعوت دیتے تھے، آپ کے سامنے حیات پڑھی جاتی تھی، اسلامی مراکز تھے، مدرسے تھے، قرآن تھے، اس طرح لوگوں گھروں میں بھی پڑھایا جاتا، سارا کچھ تھا، قرآن بھی ہاتھ میں تھا، ہر چیز تھی، لیکن کیا تھی؟ بس اپنی مصروفیت، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی اکڑ، کہ اس کتاب کے لیے جو ہے وہ وقت ہی نہیں نکالا۔ تو آج جو ہے وہ یعنی چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ آج کوئی مدد جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی یہ ہے اہل مشرک تھے، کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر یعنی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں بےہودہ گوئی جو ہے وہ کرتے تھے، اور بے حیائیاں کیا کرتے تھے، بات جو ہے نا باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی اس طرح سازشیں کیا کرتے تھے اس دین کے بارے میں۔ افلم یدبروا القول،
تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، یعنی نبی، یہ قرآن پاک جو ہے وہ حق بات لے کے ہیں، ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے، یعنی ان کی جبلت ہی یہی ہے کہ یہ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی نبی یا یہ کتاب قرآن پاک ان کی خواہشات کے مطابق اتاری جاتی تو پھر پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو دعوت اسلام دینے کے بعد کیا ان کے اوپر کوئی ٹیکس یا جزیہ یا کوئی فیس لگائی ہوئی ہے کہ میری یہ بات بتانے کے بدلے آپ لوگوں کو یہ پیسے دینا ہوں گے، تو آپ کی رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، یعنی اس سے مراد یعنی اللہ جو آپ کے لیے ثواب دے گا وہی زیادہ بہتر ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، یعنی اے نبی آپ حق کے راستے کی طرف ہی انہیں بلا رہے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دے تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے تو وہ مزید راستے سے یعنی ہٹ جاتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد جو مکہ میں 7 سال کا قحط آیا تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پر ایسے ہی قحط نازل کر جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قحط آیا تھا، تو 7 سال تک ان کے اوپر قحط رہا، وہ قحط اس لیے تھا کہ یہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائے، لیکن انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ مایوس ہو گئے، سخت عذاب سے مراد جو ہے وہ بدر کے دن کا عذاب ہے جس میں ان کے 70 سردار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، یعنی یہ آزاد دیے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی حشر کے دن، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، یعنی جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں ایسی بات ہی ان سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعتاً ہی اٹھائے جائیں گے، جب بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ بلا شبہ یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہمارے باپ دادا سے بھی کہی، تمہارے باپ دادا تو مڑ کے واپس نہیں ابھی آئے، یہ محض ان سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین میں ہے اور اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دیں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ پوچھے کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو یعنی اللہ کا مقابلہ کوئی شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کہہ دو کہ کہاں سے تم جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے
تو اللہ رب العزت کے یعنی وہ جو معبود ہوتے ہیں، جس نے جو کچھ تخلیق کیا ہے، وہ اپنی خلقت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاتا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتے، یعنی اپنی فوقیت قائم کرنے کے لیے ہر معبود جو ہے وہ دوسرے معبود پر چڑھ دوڑتا، تاکہ جو سب سے پاور والا ہے وہ ہی باقی رہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو بیان کرتے ہیں، یعنی اس سے تو پوری زمین کا فساد ہی برپا ہو جاتا، اور یہ نظام کائنات جو ہے وہ قائم نہ رہ پاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ ان تمام شریکوں سے پاک ہے جن کو وہ اپنے منہوں سے بیان کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ عذاب ہے کہ جب ان پر عذاب آئے تو اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھا جائے، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی کو یہ دعا جو ہے وہ یعنی بتا رہے ہیں، بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ جو عذاب وہ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں، اے نبی ہم آپ کو دکھا دیں کہ کس طرح وہ عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برس رہا ہے اور برسے گا۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ برائی جو ہے اگر کوئی انسانی جو نیکی جو ہے وہ برائی کو لے جاتی ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ مسلسل نیکیاں کرتا رہے تو اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک جیسے اور برائی جو ہے وہ نیکی کو لے جاتی ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل برائیاں کرتا رہے تو اس کی جو نیکی والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی وہ بیان کرتے ہیں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، اور آپ دعا کریں اے میرا میں شیطان کی اقساحتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آپ اس آیت کو جو ہے وہ انڈر لائن کر لیں، یعنی کوئی بھی جو غلط بات یا غلط کام یا غلط خواہش یا غلط سوچ جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، وہ اس کا جو ہمذات قرین ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ القاء کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اس طرح گناہ کی سوچ آپ کے اندر آئے تو دعا کریں رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کہ ہمیں شیطان کی اقساحتوں سے دور فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میرے رب کی میں اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں کہ جب کوئی غلط سوچ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دے، یعنی جب وہ موت کو وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لٹا دے، یعنی ہمیں دنیا کی طرف جو ہے وہ لٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا۔ یعنی جب مہلت ختم ہو گئی تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم نیکی کے کام کریں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والے نہیں، وہ منہ سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ بات ان کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ جو ہے عالم برزخ وہ یہ ہے کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور ابھی حشر قائم نہیں ہوا تو اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ برزخ کا عالم ہے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اس کے بعد جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو سور میں جو ہے وہ پھونکا جائے گا، جو ایک طرح کا نرسنگا ہے، اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس پر اپنا منہ لگائے کھڑے ہیں اور اپنی نظریں جو ہیں وہ اللہ کی طرف کیے ہوئے کہ جب اللہ رب العزت کا اشارہ ہو تو وہ اسی وقت اس میں پھونک دیں۔ تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، یعنی قرابت داریاں سے مراد رشتہ داریاں ہیں کہ وہ وقت اتنا سخت ہے کہ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ ہم حاملہ عورت بھی جو ہے وہ حمل تک گرا دیں گے، یعنی ایک حاملہ عورت کو سب سے زیادہ عزیز جو چیز ہوتی ہے وہ اپنا حمل، یعنی اپنی گود کا بچہ ہوتا ہے جس کو وہ ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے پھر رہی ہے۔
جو اللہ کے حکم سے اس کے پیٹ کے اندر ہے۔ تو قرابت داریاں تو پھر دوسرے رشتے ہیں نا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، یعنی جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ یعنی جہنم کی سختیوں کی وجہ سے ان کے جو ہونٹ ہیں وہ سکڑ جائیں گے، اور سکڑ کر پیچھے کی طرف مڑ جائیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو دانت ہے، یعنی دانت اور جبڑے جو ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں، یعنی ان کی شکلیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی اور وہ وحشت زدہ ہو جائیں گی۔ کیا میری آیت تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ یعنی دنیا میں وہ جن خواہشات کا ذکر کیا کرتے تھے اور جس میں مگن تھے اور جس کا شوق رکھتے تھے، آج وہ اسی دنیا کی آرام دہ زندگی کو اپنی بدبختی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ یعنی اللہ سے دوبارہ مہلت مانگ رہے ہیں، اور یہ صرف ان کی منہوں کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو یہ دوبارہ وہی عمل کریں جو انہوں نے پہلے کیے تھے، کیونکہ یہ ان کی روحیں یوم لست والے دن جو ہے وہ وعدہ کر کے آئی تھی اور دنیا میں آ کے بھول گئی، تو اب چاہیے جہنم میں ڈال دیے گئے، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، یعنی اسی جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کے پھرتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ ایسے ان لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمیں معاف فرما دے، یعنی ہمارے جو گناہ ہے یا نیکی کرنے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں یا کوئی کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، یعنی معافی دے اور اس کے ساتھ اضافہ بھی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہترین ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ رحم تیرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا، یعنی جو شخص آج بھی جو اللہ کی راہ پہ لگتا ہے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے متی ہونا چاہتا ہے، تو ہم کیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو مولوی کہتے ہیں، اس کو حافظ کہتے ہیں، اسے یعنی کہتے ہیں کہ گدی نشین کہتے ہیں، پیر زادے کہتے ہیں، ان کو مطلب ان کی لیگ پولنگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے حاجن کے نام سے یہ حاجی کے طرح اس کو بلاتے ہیں، کتنا بڑا تو حاجی ہے یہ فلان ڈھمکا، یا اتنی بڑی تم پردہ نشین، تو اس طرح کی باتیں کر کے ان کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے۔ تو اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرمانا، چنانچہ تم نے ان کا مذاق نہ، یعنی وہ جو ربانی زندگی گزارنے والے لوگ تھے تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی، یعنی اس مذاق میں تم اتنا آگے بڑھ گئے کہ تمہیں اللہ کی یاد ہی بھول دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، یعنی ہر محفل میں ان کے بارے میں ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ چیز آپ کو بڑی عام نظر آئے گی کہ جو اس طرح اللہ کی راہ میں لگتا ہے تو سارے فیملی ممبرز کس طرح یعنی اس کے لیے آسانی کے بجائے مشکل کا جو ہے وہ سامان کریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی راستے پر ہو، یعنی کوئی بھی نیکی کا قدم جو ہے وہ اٹھائے۔ یقین کرو آج کے دن میں انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا، یعنی اس مذاق پر جو انہوں نے صبر کیا، یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب، یعنی یہ جزا سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کی جزا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، یعنی وہ کیا کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، پس حساب شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، یعنی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، کتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنی
ہمیشگی کی جو آخرت تھی اس کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے، تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یعنی تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ دنیا میں آنے کا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس قرآن پہ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ہم نے دنیا میں تمہیں بے مقصد پیدا کیا تھا اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا، یعنی تم اس گمان میں تھے کہ تم مڑ کر اللہ کی طرف نہیں آنے والے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے جو بادشاہ حقیقی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ربی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل یا لاجیکل ریزننگ نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکار رہا ہے، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھا رہے ہیں اور دعا سمجھا رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ مؤمنون جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ نور جو ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور جو ہے وہ سکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس سے مراد سورہ نور ہے، اور ہم نے اسے فرض کیا، یعنی اس کے اندر جو احکام ہے وہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، یعنی اس کی جو آیات ہے ان کا بیان واضح ہے کہ سمجھ آنے والا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی اس صورت سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، یعنی زانیہ اور زنا جو ہے یعنی مباشرت کا عمل بغیر نکاح کے جو مرد اور عورت جو ہے وہ رشتہ قائم کریں تو اس کو زنا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بنائی ہے کہ اگر زانی، یہ جو زانی مرد اور زانی عورت کی یہ جو حد بتائی ہے ان دونوں کے ایک یعنی 100 کوڑے مراؤ، یہ وہ زانی مرد اور زانی عورت ہیں جو بغیر شادی شدہ، یعنی اس سے معاشرے میں یہ نہ ہو کہ یہ رجم یعنی ان کے لیے ہے جو شادی شدہ ہوں تاکہ رجم کی جو حد ہے وہ ختم، ایسا نہیں۔ یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ زانی مرد اور زانی عورت ہیں جو بغیر شادی شدہ ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور ان کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، یعنی اس کے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح یہ سزا یعنی یہ حد جاری کی جا رہی ہو تو حد جاری کرتے وقت تمہارے دل میں کوئی نرمی نہ آئے، بلکہ نرمی یہی ہے کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے، یعنی کوئی کسی قرابت داری کی وجہ سے، کسی دوستی کی وجہ سے یا کسی تعلق کی وجہ سے حد جاری کرتے ہوئے کوئی نرمی نہ آئے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو یہی بہتر ہے کہ ان کے لیے حد جاری کی جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک حد جاری کرنا 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، اور دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہو، یعنی جب ان پر حد جاری کی جائے تو اس وقت ایسا ضرور ہو کہ مومنین کے کچھ گروہ ہوں، یعنی ایک گروہ جو اس حد کو دیکھ رہا ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے اس سزا کو جو ہے وہ دیکھیں تاکہ ان سے عبرت پکڑیں کہ اگر بے حیائی پھیلائی
تو جلد اکھیڑ کر جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا جس کے بیٹے نے اپنی جو ملکہ تھی یعنی اس کی جو مالک تھی اس کے ساتھ اس نے زنا کی تھی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد جاری کی تھی کہ لڑکا جو تھا وہ غیر شادی شدہ تھا تو اس کے لیے 100 کوڑے مارنا اور ملک بدر کرنا تھا، اور جو وہ عورت تھی وہ شادی شدہ تھی تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ جا کر اس سے کنفرم کرو، اور اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یعنی اس کو پھر جو ہے وہ رجم کیا جائے گا۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، یعنی زانی مرد جو ہے اس کے لیے پاک دامن عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ صرف اسی سے ہی نکاح کرے جو زانیہ ہے، یعنی ایک زانی جو ہے جس کی جبلت میں زنا کرنا ہے اس کے لیے لائق ہے کہ وہ ایک زانیہ سے ہی شادی کرے، یعنی وہ زانیہ پر ہی راضی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مشرک عورت ہے جس کے اندر نہ تو کوئی توحید ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی خوف ہے، اور زانیہ کے ساتھ نہیں نکاح کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد، یعنی جو زانیہ عورت ہے اس کے لیے زانی مرد ہی ہے، یعنی زانی عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو زانی مرد ہی ملے، کیونکہ وہ اسی پر ہی راضی ہے، کیونکہ جب وہ زنا پر راضی ہے تو اس کو اس عمل سے کوئی کراہت نہیں ہے، تو اس لڑکے یا آدمی سے بھی اس کو کراہت نہیں ہوگی جو زناکار ہوگا، یا پھر مشرک مرد یعنی وہ مرد جس کے اندر کوئی توحید ہے ہی نہیں، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دے گا، یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں یا پاک دامن مرد ہیں ان کے اوپر یہ زنا والے جو عورتیں اور مرد ہیں وہ اس طرح حرام ہے، یعنی ان کا نکاح جو ہے وہ اس طرح جائز نہیں ہے، اور یہ یعنی اس کے لیے یعنی جیسے کہ اب جب مردوں اور عورتوں کے رشتے ہوتے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ اس لڑکی جس کی طرف رشتہ کر رہے ہیں یا وہ لڑکا جس کی طرف رشتہ کر رہے ہیں ضروری ہے کہ اس کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگوایا جائے کہ وہ کس طرح کی جبلت کی ہے، یعنی اللہ نے ان کو حرام کے درجے پر رکھا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں یعنی کسی پاک دامن مرد کا کسی زانی عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں یا کسی پاک دامن عورت کا کسی زانی مرد سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح جو ہے وہ ناجائز ہے، اور وہ عمل جو اس نکاح کے نتیجے میں لایا جائے گا وہ زنا کا درجہ رکھتا ہوگا۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، یعنی یہ کیا ہے، یہ بہتان کی جو ہے یعنی سزا ہے، کہ اگر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ جو ہے وہ بتائے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو عفت ماب پاک دامن عورتیں ہیں، اس سے مراد مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پر اگر جو ہے وہ اس طرح زنا کا بہتان لگایا جائے تو وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت پر بہتان لگایا جائے تو پھر جس نے یعنی یہ درخواست دی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ بھی لائیں، اور وہ جو 4 گواہ ہوں گے وہ عینی گواہ ہوں کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کس حالت میں کس ٹائم میں کس مرد کے ساتھ اس کو کس سچویشن میں دیکھا ہے، اور اگر وہ نہ لا سکے تو پھر جس نے یہ بہتان لگایا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور 80 کوڑوں میں یہ خیال رکھا جائے کہ اس طرح بھی نہ لگائے جائیں کہ وہ بندہ ہی جہاں باک ہو جائے اور نرمی بھی جو ہے وہ اس میں نہ ہو، اور تم ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، یعنی وہ جو جھوٹے تھے جنہوں نے بہتان لگایا ہے پھر ساری زندگی کے لیے ان سے کبھی بھی کوئی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی اب انہوں نے 80 کوڑے بھی کھا لیے اور اس کے بعد انہوں نے اس گناہ سے بھی توبہ کی، یعنی انہوں نے منہ سے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور اب ہم اللہ سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں تو اور اصلاح کر لیں، یعنی اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی کوشش بھی نہ کریں کسی پر بہتان لگانے کی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، یعنی اس کے بعد پھر یہ ممکن ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ ان کی گواہی لی جائے،
لیکن اگر وہ اس طرح توبہ نہیں کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی کے لیے ایسے لوگوں کی جو گواہی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ لعن کا بیان ہے، اور اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے، اس لیے اس کو نہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اوپر لعنت کرتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے، تو اس لیے اس کو لعن کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کوئی مرد یہ بات کہے کہ میری بیوی جو ہے اس کو وہ کسی نامحرم کے ساتھ اس طرح زنا میں ملوث ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب وہ چونکہ کہ اس طرح ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی بیوی کو اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، تو اب اس کی غیرت جو ہے وہ اتنی اس کے اندر یعنی ختم ہو جائے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو لا کر دکھائے یا لوگوں کو کہے یا گواہ بنائے، تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے۔ اور اب اس کا دل اس بات پہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ ایسی زانیہ عورت کو اپنے ساتھ رکھے یا اس کے ساتھ اپنا بیڈ شیئر کرے، تو اس سلسلے میں وہ کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ نکالا ہے کہ اگر جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح دیکھ لے، تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ جو قاضی ہے اس کے پاس جائے اور اپنی اپلیکیشن دے، یعنی درخواست دے کہ اس نے اپنی بیوی کو اس طرح یعنی اس طرح کی حالت میں دیکھا ہے، اور پھر اپنی اس بات پہ وہ 4 قسمیں کھائے۔ اس کی ہر ایک قسم جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، یعنی 4 دفعہ وہ قسم کھائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو جو ہے اللہ کی قسم کھائے گا کہ اس حالت میں دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ 5ویں دفعہ یہ بات کرے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی میں اپنی بیوی پر ایسا بہتان لگا رہا ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس سے اس کا شعور جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کبھی جس کے اندر جو کلمہ گو ہے وہ کبھی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے یعنی 5ویں دفعہ اپنے آپ کو وہ یعنی ذہنی طور پر ایک یعنی اللہ کی طرف سے وہ شعوری حالت میں ہوگا، اور یہ بات اور سے سزا کو ہٹا دے۔ یعنی اگر اب یہ بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہ تو ہے کہ عورت میں اب کوئی یعنی کمی بیشی ہے، اور کون سی چیز عورت کو سزا سے ہٹا دیتی ہے، اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادت دے کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں تھے۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہی جھوٹی ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لے اور اس پر حد جاری ہو، لیکن اگر وہ بھی یہ کہے کہ نہیں یہ مرد جھوٹا ہے، تو وہ قاضی کے ہاں جا کر وہ عورت 4 دفعہ قسمیں کھائے گی کہ یہ شخص جس نے میرے اوپر یعنی میرا جو شوہر ہے جس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا لایا گیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تو مرد نے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سمجھایا کہ دیکھیں جو دنیا کی سزا ہے وہ آخرت کی سزا کی نسبت بہت ہلکی اور بہت کم ہے، تو تم دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے سو تم لوگ مان جاؤ، لیکن وہ دونوں نے نہیں مانے تو دونوں کو ہی یعنی دونوں نے ہی قسمیں کھا لی۔ اب اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی اپنے یعنی اللہ کے غضب کو خود اپنے منہ سے جو ہے وہ عورت مانگے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اب کیا ہوگا کہ اگر مرد بھی کہہ دے اور عورت بھی کہہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ عورت کو سزا دی جائے گی نہ ہی مرد کو سزا دی جائے گی، لیکن اب چونکہ وہ دونوں لعنت کاٹ چکے ہوئے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ان کے نتیجے میں یعنی زنا کے نتیجے میں جو بچہ وجود میں آئے گا
تو وہ بچہ جو ہے اس سے باپ کا نسب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی باپ پھر اس کا جو ہے یعنی اس کا شوہر نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوگی۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتی۔ اللہ آپ پر اگر رحمت نہ کرتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ جو بہتان گھڑ لائے، بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ افک ہے، جس کو سیدہ عائشہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی غزوہ پر جایا کرتے تھے تو وہ قرعہ ڈالا کرتے تھے۔ تو اس دفعہ جب قرعہ ڈالا گیا تو میرا نام جو ہے وہ اس میں آیا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جو اس غزوہ میں، یعنی اس غزوے میں نبی کے ساتھ تھی۔ اور اس وقت عورتیں ویسے ہی یعنی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ پردے کی آیت کے بعد اترا تھا۔ یعنی مجھے وہ جو ہودج تھا اس کے اندر بٹھا لیا جاتا تھا اور وہاں سے ہی اتار لیا جاتا تھا۔ یعنی میں ہودج میں بیٹھ جایا کرتی تھی تو لوگ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، پھر جب اس کو رکھتے تھے تو میں نکل جایا، یعنی اس ہودج سے باہر نکل آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم غزوے پر گئے اور وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر ہم جو ہے وہ ٹھہرے، اور میں بھی اس یعنی ہودج رکھا اور میں باہر نکلی، اور میں جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جو ہے وہ میں گئی۔ اور جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں ایک جو ہے وہ ہار تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے ہار کو گم پایا، اور میں جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے گئی تھی میں وہاں پر گئی اور وہاں پہ اس کو ڈھونڈا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے مل گیا۔ وہ ہار لے کے جب میں واپس آئی تو جو قافلہ تھا وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ یہ کہ جب میں یعنی وہ میں کم سن تھی، کم عمر تھی، تو جو میرا ہودج اٹھا کر رکھنے والے یعنی لوگ تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں یا میں اس کے اندر موجود نہیں ہوں۔ انہوں نے ویسے ہی اٹھا لیا، اور مجھے پتا تھا کہ اس طرح یعنی جلد ہی ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ہودج کے اندر موجود نہیں ہوں، تو وہ مجھے واپس آ کر لے جائیں گے۔ سو میں جس مقام پر کھڑی تھی، یعنی جس مقام پر میرا قیام تھا، میں وہیں پر ہی لیٹ گئی اور میں نے اپنے اوپر چادر کر لی اور مجھے اونگ آ گئی اور میں سو گئی۔ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے سیدنا صفوان بن معطل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک یعنی قافلہ جب آگے چلتا تھا تو ایک شخص کو پیچھے رکھا جاتا تھا کہ وہ پیچھے پیچھے آئے، کہ تاکہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے یا کچھ رہ گیا تو وہ اس کو اٹھا کے لیتا ہے۔ تو وہ قافلے سے ایسے پیچھے پیچھے تھا، اور جب وہ قافلے والوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک انسان کو سوئے ہوئے پایا، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یعنی پردے کی آیات سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے اس وقت انا للہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے سیدہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور سیدہ عائشہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ لپیٹ لیا۔ انہوں نے اپنی سواری سے وہ نیچے اترے اور اپنی سواری کا گھٹنا جو ہے اس کا ٹیک لگایا تاکہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ بغیر کسی سہارے کے سواری پر سوار ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ سواری پر سیدہ عائشہ کو سوار کر کے جو ہے وہ دوپہر کے وقت قافلے کے ساتھ انہوں نے آ کے جو ہے وہ ملا دیا۔ اب اس میں جو رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اور باقی جو ہیں 3 لوگ، یعنی اس میں لوگ تو بہت زیادہ تھے، لیکن عبداللہ بن ابی اور حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جوش جو تھی وہ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے ایکٹیولی جو پارٹ کر رہے تھے وہ منافق جو عبداللہ بن ابی تھا وہ کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اس طرح ٹٹول کے ان سے باتیں کرتا اور جس طرح یعنی کوریدتا لوگوں کو، اور اس طرح الزام لگاتا، اور سیدہ عائشہ کو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ جب سیدہ عائشہ گھر پہنچی تو وہ بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ تک بیمار رہی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سیدہ عائشہ اپنی ایک غلام کے ساتھ قضائے حاجت کو، اس وقت جو روایت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ کھلے میدانوں میں جا کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرتے تھے۔ قضائے حاجت کو گئیں، جب واپس آنے لگی تو ان کا جو دوپٹہ تھا وہ کسی جھاڑی کے اندر جو ہے وہ اٹک گیا۔ تو انہوں نے جو ہے
نہیں ان کی جو غلام تھی ان کا دوپٹہ اٹک گیا تو انہوں نے اپنا دوپٹہ چھڑاتے ہوئے کہا کہ ذلیل ہو مستہ، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم نے غلط بات کی ہے، یعنی وہ مستہ تھی، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ مستہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہا؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ پھر اس غلام عورت نے جو ہے وہ ساری بات سیدہ عائشہ کو بتائی، تو سیدہ عائشہ بہت بے چین ہوئی، جب گھر آئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یعنی انہوں نے یہ فرق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ جب پہلے سیدہ عائشہ بیمار ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل سوزی والا پہلو تھا وہ اب نہیں تھا، صرف سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور سیدہ عائشہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے اور خاموش ہو جاتے، تو وہ اس بات کو بڑا محسوس کرتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے والدین کی طرف جانے کی اجازت طلب کی تاکہ ان سے جا کر جو ہے وہ بات کی تحقیق کی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی، اور ادھر سیدہ عائشہ جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف یعنی اپنے میکے آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا اسامہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، اور جب سیدنا اسامہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی سیدہ عائشہ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ اور پھر سیدنا علی سے پوچھا گیا تو سیدنا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یعنی آپ کے لیے اور بھی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی جو باندی ہے بریرہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو ان کی باندی کو بلایا گیا تو ان کی باندی نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی سیدہ عائشہ کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہے، تو وہ آٹا گوندتی ہیں اور پھر سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے اور وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر چڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو کون شخص ہے جو میری اس آدمی کے مقابلے میں یعنی میری مدد کرے، جس کی باتیں اب میری گھر کی عورت کے متعلق یعنی اس کی اب اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ وہ میرے گھر کی عورت کے متعلق جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یعنی وہ جو اوس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے، اگر وہ ہم میں سے ہوگا تو ہم اس کو قتل کریں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ اتنے میں خزرج والوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تو وہ تمہارے قبیلے سے ہوا تو تم اس کو قتل نہیں کرو گے، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوا تم اس کو قتل کر دے گو، یعنی اس طرح جو ہے ان کا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج دونوں کو خاموش کروایا اور خود اٹھ کر جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی طرف آئی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے جب اپنی والدہ سے پوچھا کہ یعنی ان سے جا کر ساری بات کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی عورت جس کی سوکنے بھی ہوں اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے دلی فرفتگی بھی رکھتا ہو اور وہ ہو بھی یعنی دوسروں کی نسبت کم سن اور خوبصورت، تو اس کے بارے میں ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ سبحان اللہ، یعنی میری سوکنوں کا اس میں کیا تعلق ہے کہ بات تو سوسائٹی والے کر رہے ہیں نا، میری سوکنے تو نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی سیدہ عائشہ جو ہے یعنی کہتی ہیں کہ میں 2 راتیں اور 1 دن جو ہے وہ میں مسلسل روتی رہی، نہ مجھے نیند آتی تھی اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ خاموش ہوتے تھے، یعنی وہ ختم ہوتے تھے۔ تو اسی یعنی میں بیٹھی رو رہی تھی اور میرے پاس میرے والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک انصاری عورت آئی اور وہ بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ دیکھو، اگر تم نے کوئی یعنی گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اور اگر تم سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ تو میں نے جو ہے وہ اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ آپ کے والد نے کہا کہ میں کوئی بات ایسی نہیں جانتا جس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھوں۔ پھر سیدہ عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نبی کی اس بات پر نبی کو جو ہے وہ جواب دیں۔ تو سیدہ عائشہ کی والدہ نے فرمایا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں جانتی کہ جو میں نبی کے سامنے رکھوں۔ تو سیدہ عائشہ خاموش ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس وقت میرے آنکھ سے بالکل خشک ہو گئے، ایسے کہ جیسے میری آنکھوں میں ہے ہی نہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت میں جو ہے یعنی کم عمر تھی اور مجھے دین کا بھی اتنا نہیں پتا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہ بات کہوں یعنی میں یہ کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر چکی ہے، یعنی آپ لوگوں نے اس بات پر کان دھرے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور اگر میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی میں نے یہ گناہ کیا جو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نے وہ بات نہیں کی، جبکہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، تو یعنی پھر تم لوگ اس بات پہ میرا یقین نہیں کرو گے۔ تو میں وہی بات کرتی ہوں جو سیدنا یوسف کے والد نے کی تھی، وہ صبر جمیل، کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ ہی میرے بارے میں کوئی برات جو ہے وہ اتاریں گے۔ اور یہ کہہ کر میں جو ہے وہ لیٹ گئی اور میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسرے رخ کر لیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، کہ فل سردی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر چہرے پر پسینہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا۔ اور ہم سب یعنی اب کوئی بھی اس محفل میں ابھی اٹھا نہیں تھا، یعنی جو جس جگہ پر تھا وہ وہی موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی اتری۔ اور جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری برات جو ہے وہ نازل کی ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ فرماتی تھی کہ مجھے اس سے میں اپنے آپ کو بڑا کم تر سمجھتی تھی، مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن میں آیت نازل کریں گے، بس مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب جو ہے وہ دکھا دے گے، لیکن اللہ کا احسان کہ اللہ نے جو میری برات کے لیے آیات جو ہے وہ نازل کی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ چلو اٹھو اور نبی کا شکر ادا کرو۔ تو میں اٹھی اور میں نے کہا نہ میں نبی کا شکر ادا کروں گی، نہ ہی میں تم لوگوں کا شکر ادا کروں گی کہ تم نے تو بہتان سے انکار بھی نہیں کیا، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے برات کی آیات جو ہیں وہ اتاری۔ جو بہتان گھڑ لائے، یعنی جنہوں نے سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا، بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا، یعنی وہ تم ہی میں سے، یعنی وہ لوگ تھے جو یہ گھڑ لائے تھے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھے، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی وہ اس طرح بہتر اور خیر ہے کہ خود اللہ نے نبی کی بیوی کے لیے گواہی دی ہے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں کمایا، یعنی جس نے جتنا اس گناہ میں سے حصہ کمایا اسی کے لیے وہی ہے۔ جیسے کہ یعنی جو منافق تھا اس کو تو یعنی یہ چھوڑ دے گا، باقی جو تین تھے ان کو بہتان کی وجہ سے جو ہے وہ 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے گئے، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہوا، یعنی اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، ٹھیک ہے، جو رئیس المنافق تھا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ یہ نبی کے ایک صحابی تھے، جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ بات کر سکتی ہو، یعنی یہ کام جس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ نے کیا، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کروں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ سیدہ عائشہ تو تم سے کئی درجے جو ہے وہ بہتر ہے، تو اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جس طرح اس نے اچھا گمان کیا، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو اس کو پر اچھا گمان کیوں نہ کیا کہ یہ کھلا بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، یعنی اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے گئے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں، یعنی گواہ اس لیے بھی ضروری ہے، چاہے ایک بندہ شخص جو ہے وہ یہ سچا بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے، اور حد جو ہے وہ دوسری یعنی زنا کی حد جو ہے وہ رائج نہیں کی جائے گی۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا، یعنی امت محمدی پر اللہ کا یہ بڑی رحمت اور فضل اور احسان ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، نبی کو اتنی زیادہ تکلیف دینا، اس کے بعد تم پر عذاب جو تھا وہ واجب تھا، یہ لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا اور اس بات کے بدلے میں تم پر عذاب نہیں بھیجا۔ جب تم اسے اپنے زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے، یعنی ایک بات سنتا اس کو
دوسرے تک پہنچا رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں تھا، یعنی کچھ علم نہیں تھا، کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں تھا، نہ اس پر کوئی گواہ تھے، نہ کچھ، بس سنی سنائی باتیں تھی۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلا دے، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، یعنی تمہاری نظروں میں یہ بڑی چھوٹی سی بات تھی کہ نبی کے اہل خانہ کے لیے اس طرح کی بات کرنا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی اصل میں وہ بڑی بہت یعنی بہت بڑی بات تھی کہ نبی کے لیے اور ان کے گھر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا۔ یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے عائش، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کا نام عائش بولتے تھے کہ اے عائش، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سیدنا عائشہ کا یہ مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یعنی مومنین نے یہ بات جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے ان کے بارے میں کی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی دوسروں تم نے اسی وقت ہی یہ بات کیوں نہیں کہی کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کے کام کرو، یعنی اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہرگز کبھی اس طرح کا کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، اس میں ہر طرح کی بے حیائی ہے، چاہے وہ گانوں کی ہے، چاہے وہ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا ہے، چاہے وہ بے حیائی کا لباس ہے، چاہے وہ بے حیائی والی پوئٹری ہے، چاہے کہ وہ بے حیائی والے ویڈیوز ہیں جیسے پونس وغیرہ کی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یعنی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی جو بھی اس بے حیائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، اس کے فٹ سٹیپس پہ نہ چلو۔ اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اس کو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں تو شیطان نے کیا کیا تھا، ہمارے والدین یعنی سیدنا آدم اور سیدنا حوا کو ورغلایا تھا کہ اس کو ایسا کھانا کھلایا جس سے ان کے سطر جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے کہ اگر آپ شیطان کے پیچھے، شیطان کے ساتھ لو لگا لی، اس کے ساتھ دوستی کر لی، اگر اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ کیا کرے گا، وہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا ہی تمہیں حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کے اندر طہارت موجود ہے۔ اس سے مراد یعنی نیکی موجود ہے، کہ جس طرح ہے نا کہ وَأَلْحَمَهَا وَتَقْوَى، جس طرح ہم نے الہام کیا اس کی طرف اس تقوی بھی، اور یعنی اس کا یعنی فسق اور فجور جو ہوتا ہے وہ بھی ہم نے الہام کر دیا ہے۔ تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تقوی جو ہے وہ لوگوں کے اندر الہام کیا ہے، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی ناپاک ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے۔ یعنی جو مستہ بن اساسہ تھا وہ سیدنا ابو بکر کے خالہ کے بیٹے تھے، اور یہ بہت نادار تھے لیکن مسلمان تھے، تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ ان کو مالی طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یعنی اس طرح سیدہ عائشہ پر اس طرح بہتان رازی میں حصہ لیا،
سیدہ ابو بکر نے جو ہے وہ اس طرح یعنی قسم کھا لی کہ وہ کبھی بھی ان کی مالی مدد نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے جو فضل والے اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دے، کیونکہ اب انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی اور ان کے اوپر حد بھی جاری ہوئی تھی، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ سیدنا ابو بکر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی غلطی ان کو معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر نے دوبارہ سے ان کی جو یعنی فائنانس کی رسپانسبلٹی لی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے شروع کر دی، اور جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یقیناً اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا ہوگا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ آدمی یہ کہے گا کہ اے اللہ یعنی کوئی بھی میری گواہی نہ دے، میں خود آج اپنے اوپر گواہ ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو یعنی بند کر دیں گے، اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے آنکھوں سے اور اس کے کانوں سے اور اس کے اعضاء سے پوچھیں گے، تو اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ برا کام کروایا ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں یعنی پاؤں اور اپنی یعنی اپنے اعضاء سے کہے گا کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے لڑ رہا ہوں، اور تم میرے خلاف جو ہے وہ یعنی گواہی دیتے ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو خبیث عورتیں اور خبیث مرد ہوتے ہیں وہ ہی خبیث بات کرتے ہیں یعنی زنا کا عمل کرتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یعنی جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں اور پاک دامن مرد ہوتے ہیں وہی پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہی نکاح کرتے ہیں۔ یعنی یہ سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ جنہوں نے ان پر الزام لگایا وہ خود ہی خبیث ہیں، اور اس لیے انہوں نے خبیث بات کی، اور پاک ہے سیدہ عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یعنی پاکیزگی کی زندگی جو ہے گزارا، یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، یعنی یہی وہ اولئک مبرؤون مما یقولون کہ یعنی یہ پاک دامن مرد اور عورتیں اس بات سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے الزام لگایا تھا، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے معلوم کرو، یعنی دوسرے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو، یعنی یہ اس طرح اجازت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے سلام بھیجیں اور اس کے بعد پھر اجازت طلب کریں، یعنی کسی بھی گھر میں داخل ہونے کی تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو، یعنی اگر گھر خالی ہے اور اس کو آپ کو اجازت جو ہے وہ نہیں ملی تو پھر اس گھر میں جو ہے وہ داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دی جائے، یعنی یا تو گھر کے اندر سے اجازت دے دی جائے کہ کوئی اندر آ جائے، یا اگر گھر خالی ہے جیسے جاتے وقت ہم کہہ دیتے نا کہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنا، یا کوئی جنگ پر جیسے جانے کے لیے جو ہے وہ صحابہ اپنی گھر کی چابیاں ایک دوسرے کو پکڑا جایا کرتے تھے، تو ایسے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یعنی اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یعنی اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی تمہیں لوٹ جانے کا کہے تو اس بات کو اپنے دل میں برا نہ جانو بلکہ اس کو واپس لوٹ آیا کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دروازہ نوک کر 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 کے جو ہے وہ یعنی اتنی ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح اب موبائل ہے تو موبائل پر آپ اتنی کالز کرنا، آپ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ نوک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ 3 دفعہ نوک کرتے، جب جواب نہ ملتا تو واپس مڑ جاتے۔
تو آپ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کہیں. اگر وہ آپ کو نہیں جواب دے رہے تو پھر صبر کر جائیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح واپس لوٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی اور اگر نہ ملے تو ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا برا جانا جاتا ہے، جبکہ یہ اس کا حق ہے. اگر وہ نہیں ملنا چاہتا تو آپ اس کو انفورس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں اس بات کو بڑا برا جانا جاتا ہے کہ ہم گئے اور ہمیں دروازہ نوک کیا اور آگے سے دروازہ نہیں کھلا. تو آپ نے جا کے کوئی احسان تو نہیں کیا، آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی خوشی سے گئے ہیں. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی چیز ہے. یعنی اس سے مراد وہ یعنی پلیسز ہیں جن میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ مسجد ہے، جیسے کہ ہوٹل ہے، جیسے کوئی یعنی ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں، یا جیسے کوئی سرائے وغیرہ ہیں. تو وہاں پر آپ کو نوک کر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر رہائش نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ آرام سے جا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. کل المؤمنین یغضوا، اور آپ مومن مردوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کو یعنی نگاہ کے یعنی جو حکم ہے اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں. یعنی مرد تو بالکل یعنی عورت کو دیکھے ہی نہ، لیکن اگر اس کی نظر جو پہلی دفعہ پڑتی ہے اس کی معافی ہے، لیکن دوسری دفعہ نہ دیکھے یعنی شہوت کی نظر سے. اور عورت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ عورت کی نظر کے اندر شہوت کا احتمال کم ہے، جس کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ عید کے دن جب حبشی جو ہے وہ اس طرح کھیل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بلا کے اپنی اوٹ میں جو ہے وہ ان کو یعنی وہ کھیل دکھایا تھا. اور آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی وہ سارے عوامل جو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہیں وہ اس میں یعنی ان سے محفوظ رکھا جائے کہ جس سے یعنی کوئی گناہ کا کام کمٹ نہ ہو. یعنی جس کے فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس لیے پہلا جو حکم آیا ہے وہ نظر کو نیچے رکھنے کا ہے. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقین اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی وہ بھی یعنی اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی وہ ساری چیزیں جس طرح کے بات کرنا یا کوئی میسج یا کوئی ٹیکسٹ یا تنہائی میں ملنا یا اس طرح فری مکسنگ وغیرہ اس طرح جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اپنی شرمگاہ کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. یعنی اس سے مراد اپنی پرائیویٹ پارٹ کی جو زینت ہے اس کو بھی ظاہر نہ کرے، مگر اس سے جو از خود ظاہر ہو جائے. یعنی اس سے مراد وہ جو خود ظاہر ہو جائے، جیسے کہ آنکھوں کا سرما ہے یا بالکل سادہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ سادہ لباس بھی اب جچ رہا ہے، یا ہاتھوں میں جو ہے وہ رنگز وغیرہ کچھ اس طرح پہنی ہوئی ہے، یا انسان کا قد جو ہے یا یعنی اب وہ قد کو تو نہیں چھپا سکتی، ٹھیک ہے، یا جس طرح کوئی چھوٹے قد یا بڑے قد یا موٹاپا یا پتلا ہونا، تو یہ ایک ظاہر چیز ہے جو خود ظاہر ہو جائے. اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ سارے کا سارا ہی ستر ہے اور وہ اپنی ہر ایک چیز کو جو ہے وہ خود چھپائے گی اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھے. یعنی یہ جو سورہ نور کے احکام ہے وہ گھر کے اندر کے پردے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پردہ جو گھر سے باہر دوسرے لوگوں سے ہے وہ سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے، اور ایک پردہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہے جو یعنی جس کے بارے میں اب احکام ہے. اس لیے یہ شروع ہی یہ آیت اس سے ہوئی ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کی اجازت سے. تو یہ گھر کے اندر کے جو ہے وہ احکام ہے کہ یعنی جب تم گھر کے اندر ہو تو اپنے گریبانوں پر جو ہے وہ کپڑا ڈالے رکھے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو دوپٹے یعنی سوٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اپنے گریبانوں پر جو ہے وہ ڈالی رکھیں اپنے زندگی کو، کہ جو گریبان یعنی یہ بیوٹی بونڈز ہیں، یہ موسٹ اٹریکٹیو پارٹ ہوتی ہیں کسی بھی فیمیل کا. تو اس لیے ان کے اوپر ان کو ڈھانپ کے رکھنا جو ہے وہ عورت کے لیے ضروری ہے، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یعنی اپنے شوہروں کے لیے آگے وہ جو ہے وہ اس طرح اپنا دوپٹہ وغیرہ جو ہے وہ اس کو سائڈ پر کاٹ سکتی ہیں. اور اس سے مراد اور زینت میں یہاں پہ جو مراد لی جا رہی ہے اس سے مراد چہرے کی ایک ٹکیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں. یعنی جو یہ بتایا جائے نا کہ اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے، یہ وہ جو لسٹ بتائی جا رہی ہے ان کے آگے صرف عورت جو ہے وہ اتنا حصہ کھول سکتی ہے.
یعنی دوپٹہ ان کے سامنے بھی نہیں اتارنا، لیکن اتنا حصہ کہ چہرہ اور ہاتھ اور بازو، ٹھیک ہے، اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے، یعنی وہ عورتیں جو تمہارے ساتھ یعنی مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے، مشرکہ عورت کے سامنے بھی آپ اپنا سطر نہیں کھول سکتے۔ اور سیدنا عمر نے اس بارے میں باقاعدہ طور پہ پورا ان کی دور حکومت میں لیٹر بھی لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اس حمام میں جا رہی ہیں جہاں پہ مشرک عورتیں آتی ہیں، تو دیکھو ان کے حمام علیحدہ کر دو یا ان کے سامنے ان کا سطر نہ کھلے۔ اور اپنی عورتوں سے یا اپنے غلاموں کے یا غلاموں سے مراد یعنی ایسے غلام کہ جن کی مکمل طور پر یعنی مالک آپ ہے، یعنی وہ مقاربت والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا تابعہ رہنے والے مردوں کے، یعنی ایسے مرد جو آپ کے تابعہ ہوں یا شہوت والے نہ ہوں، یعنی ایسے کہ وہ اتنے بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ یعنی ان کے اندر جو ہے وہ شہوت نہیں رہی، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، یعنی وہ لڑکے چھوٹے کامسن بچے جن کو عورتوں کی پرائیویسی کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے پاؤں میں پازیب ڈالتی تھی اور اس کو زور زور سے زمین پر مارتی تھی، ٹھیک ہے، جس کی آج بہترین مثال جو ہے وہ ہیل والے شوز ہے کہ وہ ہیلز پہن کے ٹک 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 کرتی ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے وہ مردوں کو اپنی طرف جو ہے مائل کرنے کے لیے بہت اثر رکھتی ہے۔ تو ایسی بھی جو ہے وہ شوز اور ایسی پائل یا پزیب یا اس طرح کی نہیں مارنی جس کی آواز جو ہے وہ پیدا ہو اور پتہ چلے کہ یہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے جو گزر رہی ہے۔ جس طرح کے کہا کہ اگر خوشبو لگا کے عورت اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلے تو وہ زانی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ غسل جنابت جو ہے وہ کرے، اور ان کی وہ زنا جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہوا۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو وہ مرد اور عورتیں جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی، یعنی ان کی صالحیت کے بدلے جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان غلام مردوں اور غلام عورتوں کے جو ہے وہ نکاح کر دیے جائیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، یعنی یہ بات ہمارے دل میں نہ ڈالی جائے کہ وہ غریب ہے تو بال بچوں کا بوجھ کیسے جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں غنا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور جن نکاح کی طاقت نہ پائے تو وہ لازماً پاک دامنی اختیار کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو نکاح کرو یا پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھے جائے، یعنی پاک دامنی اختیار کرو، یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی طرف تم جھکو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہیں، یعنی مکاتبت سے مراد یہ ہے کہ جو غلام ہے وہ اپنے آپ کو خرید لے، یعنی اپنے مالک سے اپنی کوئی ایک قیمت مقرر کر لے اور پھر وہ کیا کرے کہ ایکسٹرا کام کر کے اس کے پیسے جو ہیں وہ یعنی اپنے مالک کو پے کر دے اور اپنے آپ کو آزاد اس طرح کروا لے۔ اور اگر تم میں سے کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی اگر وہ غلام جو ہے وہ نیک اور صالح ہیں تو اگر وہ تم سے مکاتبت کا کہیں تو ان کی صلاحیت کی وجہ سے ان سے مکاتبت کر لیا کرو، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی مکاتبت کرتے وقت جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس سے تھوڑا ان کو معاف کر دیا کرو، یعنی وہ مال ان کو دو۔ پھر اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو، یعنی اگر لونڈیاں جو ہیں اگر تو وہ لونڈی خود گناہ کرتی ہے یعنی زنا کرتی ہے تو اس زنا کی ذمہ داری اس لونڈی پر ہی ہے، لیکن اگر وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا مالک جو ہے، جیسے جو یہ رئیس المنافق تھا عبداللہ، یہ کیا کیا کرتا تھا کہ اپنی لونڈی کو کیا کرتا تھا کہ جا اور خرچی کما کے لا، یعنی اپنی لونڈی سے پیشہ کروایا کرتا تھا کہ وہ اس طرح زنا کرے اور اس سے کچھ ارن کر کے لائے۔ تو اس لیے طرف ہے کہ اپنی لونڈیوں کو گناہ پر یعنی بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس لونڈی کو تو معاف کر دے گا لیکن اس کا جو مالک ہے پھر وہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی بے اور اس طرح زنا سے کمائی گئی رقم
اور پچھنے لگانے سے لگائی کمائی گئی رقم، ان سب کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی، تاک جو ہوتا ہے وہ دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد مومن ہے، اور پھر اس کا سینہ ہے، سینے کے اندر اس کا دل ہے، اور دل کے اندر جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی یہ پوری مثال جو ہے وہ اس کے لیے بتائی جا رہی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو زیتون کے درخت کی مثال دے رہا ہے وہ شام کے زیتون کے درخت ہیں کہ نہ تو وہ اتنے مشرق کی طرف ہے کہ صرف صبح کے وقت ہی ان کو دھوپ لگے، نہ ہی وہ اتنے مغرب کی طرف ہے کہ صرف شام کے وقت ہی دھوپ لگے، بلکہ وہ سینٹر میں ہے کہ سارا دن ان پر دھوپ رہتی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ جو ہے یعنی ان کا تیل جو ہے وہ شفاف ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو مومن کا دل ہے، یعنی اس سے مراد قرآن کا علم ہے کہ نہ تو وہ بالکل یعنی ایک حصے دنیا کے ایک حصے میں ہے، نہ ہی بالکل دنیا کے دوسرے، بلکہ پوری دنیا میں وہ علم پھیلا ہوا ہے، اور اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نہ ہو، نور پہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اور اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اس گھر سے مراد جو ہے وہ مساجد ہیں، اور وہ مدارس ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ اس طرح یہ گھر چمکتے ہیں کہ جس طرح ہم اب آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے چمکتے ہیں، اس طرح آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ جو مساجد ہیں یہ ستاروں کی طرح چمکتی ہیں، اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی اس کے حشر کے دن کی سختیوں کی وجہ سے آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے، یعنی صحرا میں سراب کیا کہتے ہیں، جس طرح جو ریت ہوتی ہے نا وہ صحرا میں چلتی ہے اور اس کی لیئرز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یعنی وہ ریت جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتی ہے، اور دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، جس طرح ہم سڑک پر بھی جا رہے ہوتے تو ہمیں سامنے سے ایسے لگتا ہے جیسے سڑک جو ہے وہ گیلی ہے، جبکہ وہ گیلی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اس کے پاس آیا، یعنی اس پانی کے پاس آیا تو اصل میں وہ پانی نہیں تھی، وہ ریت ہی تھی۔ اور اس طرح جو کافر ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ نیک اعمال جیسے قرابت داری یا صلہ رحمی یا کوئی صدقہ وغیرہ وہ کرتے ہیں کافر لوگ، تو وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں ان کا وزن کیا جائے گا، چونکہ وہ کافر ہیں تو وہ بالکل خس و خاشاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر ایک بادل ہے، اور اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور دے اسی کے لیے ہی نور ہے، یعنی اس میں کافر کے لیے 5 اندھیرے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ اس کا داخل ہونا، اس کا نکلنا، اس کا یعنی ہر چیز جو ہے وہ اندھیری ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی آسمان کے اندر جو پرندے پر بھی پھیلائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے
اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے طے بطے بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے، وہ آسمان سے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس میں ہے، یعنی وہ جمع ہو کے برف کے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور وہ ٹکڑے آسمان سے پھر نیچے گرتے ہیں جو اس میں ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان کو پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جہاں پر بارش ہونی ہوتی ہے وہ وہیں پر ہی ہوتی ہے، اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتے ہیں، جس سے چاہتا ہے بارش کو روک لیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، کہ ہر جانور کے آغاز جو ہے وہ پانی سے، جیسے انسان کا آغاز نطفے سے، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بال چلتے ہیں جیسے کہ سانپ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ مرغی، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے کہ بکری، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی یہ منافق کے صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اس بات کی طرف جلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا، یعنی وہ اس بات سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ اس فیصلے میں یعنی ہم حق پر ہیں، تو پھر یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کا فیصلہ بھی قبول کریں۔ لیکن اگر ان کو پتہ ہو کہ اس معاملے میں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ منہ موڑ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سپارہ میں پڑھا تھا کہ وہ ایک منافق شخص تھا جس نے نبی سے فیصلہ لینے کے بعد سیدنا عمر کے پاس گیا تھا فیصلہ لینے کے لیے، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی، یا وہ شک میں پڑے ہوئے کہ ڈاؤٹ فل ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، یعنی جب مومن کو بلایا جاتا ہے تو مومن کہتا ہے کہ ہم نے اس بات کو سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی، اپنے پختہ قسمیں کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلے گا، یعنی منافق ہیں کہ اپنے منہ سے قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی، یعنی جس طرح صحابہ اطاعت کرتے ہیں ویسے اطاعت کر کے دکھاؤ، منہ سے قسمیں نہیں کھاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کے صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، یعنی زمین ان کے حوالے کرے گا جو مومن ہوں گے، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور اقتدا دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور بضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا، یعنی آپ جیسے مکہ میں مسلمان خوف کی حالت میں تھے اور بعد میں اللہ نے جب مکہ فتح ہوا تو امن عطا کیا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی ہی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے وہ لازماً اجازت طلب کرے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے، یعنی اس سے مراد غلام اور وہ بچے جو بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے وہ اجازت طلب کرے۔ اور اب وہ ٹائمنگ بتائی گئی ہے کہ کس ٹائم میں، 3 بار فجر کی نماز سے پہلے یعنی رات کے وقت جب ابھی فجر نہیں ہوئی ہوتی، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی اس سے مراد کل اللہ کے وقت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی جب آپ سونے کے لیے جاتے ہو۔ یہ 3 اوقات ہے، چاہے وہ تمہارے بچے بھی ہیں تو وہ اگر ماؤں کے کمروں میں بھی آ رہے ہیں تو وہ اجازت طلب کرے، اور وہ غلام بھی جو ہیں وہ اجازت طلب کرے۔ یہ تربیت ان چھوٹے بچوں کی ہے کہ وہ اس طرح ہی یعنی دوڑ کے اندر نہ آئے، بلکہ ان کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے کمروں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کو نوک کر کے اجازت طلب کر کے آئیں۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر۔ تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگا رہے ہیں، غلام بھی ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ کثرت سے چکر لگاتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہے وہ کثرت سے اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچے، اب وہی بچے جو 3 وقت میں اجازت لے کے آتے پھر اس کے بغیر بعد جو ہے ان کی اجازت نہیں تھی، اب وہ بچے جب بلوغت کو پہنچ گئے ہیں تو لازماً اجازت طلب کرنا ہے۔ اب وہ جب بھی اپنے پیرنٹس کے روم میں جائیں گے وہ اجازت طلب کر کے جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کے کمرے میں بھی جاؤ تو اجازت طلب کر کے جاؤ، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی یاد تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، یعنی اس سے مراد چہرے کا نقاب ہے۔ وہ عورتیں جن کے یعنی حیض جو ہے وہ آنا ختم ہو گیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ چہرے کا نقاب جو ہے وہ اتار دے، لیکن موٹی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر وہ ضرور رکھے گی جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، یعنی اس سے مراد یعنی اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ چہرے کا شاید وہ نقاب تو اتار دیں لیکن اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کرے، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی پردہ رکھتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے، تو ان کے لیے بہتر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں وہ یعنی جیسے جہاد پر جانے کے لیے کہ اندھا جو جہاد پر نہیں جا سکتا، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان پر کوئی تنگی نہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا اس پر نہ جانا کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یعنی اپنے گھر سے کھائیں یا اپنے باپ کے گھر سے یا دادا کے گھر سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یعنی کوئی دوست جو ہے وہ اپنے یا کوئی تمہیں اپنے گھر کی چابی دے گا، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کسی مالک نے اپنے غلام کو اپنے مال کی چابی دی ہوئی تو وہ ضرورت کے مطابق اس کے اندر سے استعمال کر سکتا ہے، یا اپنے دوست کے گھروں سے، یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹیوں کے گھروں سے کبھی کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو اللہ نے اجازت دی ہے تو تم اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہو سکتے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یعنی زیادہ چاہے سب، جس طرح عربی لوگ جو ہے اس چیز کو کراہت محسوس کرتے تھے کہ وہ اکیلے کھانا کھائے تو سب لوگ جمع ہو کے کھاتے تھے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکیلے اکیلے کھائے یا مل کر کھائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مل کر کھایا کرو کہ اس طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور 2 لوگوں کا کھانا جو ہے وہ 3 لوگوں پہ کفایت کر جاتا ہے۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یعنی گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں جاتے حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ یعنی کوئی اسلامی مشاورت ہے، کوئی اسلامی میٹنگ ہے، یا کوئی اسلامی کلاس چل رہی ہے، جس طرح کہ یہ قرآن ہے، یہ دورہ قرآن کی کلاس ہے، یا اس طرح، تو اس میں لازم ہے کہ جو یعنی لیڈر ہے، جو قائد ہے، اس سے اجازت لے کر ہی یعنی اس میٹنگ کو چھوڑا جائے، خود اٹھ کے نہ جایا جائے۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس سے آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی آپ اس میں تو اجازت مانگ لی، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ نبی صاحب کو اجازت دے، بلکہ نبی یہ ڈیسائیڈ کرے گے کہ انہوں نے وہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہی جو کلاس کا قائد ہے، جو میٹنگ کا یعنی لیڈر ہے، جس نے میٹنگ ہیلڈ کی ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو شخص سے اجازت مانگ رہا ہے اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یعنی کیا کہتے تھے، یعنی لوگ جو یعنی بدھو لوگ جو آتے تھے وہ کیا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ وہ کہتے تھے یا محمد یا محمد، تو یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ بات اللہ کو نہیں پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ بلاؤ کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ ان کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد جو ہے وہ منافق ہیں جو جمعے کے خطبے میں اور اس طرح کے خطاب میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھسک جایا کرتے تھے۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے۔ یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے جو سورہ نور ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ فرقان جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندوں پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اور پورا اندازہ، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی زندگی کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے لکھوا رکھا ہے، پس وہی اس کو صبح اور شام پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے لوگ یعنی یہ جو وحی کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور نبی نے یہ لکھوا رکھی ہے، اور نبی اس کو پڑھ کر اور نبی کے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے رہے، وہ دوسرے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس کے اوپر جادو ہے۔
آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ نبی کے لیے ایسے باغات پیدا کر دے بہتی ہوئی، اور آپ کے لیے محلات بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب ان سے دور سے دیکھیں گے تو وہ اس کا بپھرنا اور گدھے کی سی آواز، یعنی جہنم جو ہے وہ خود للکار رہی ہوگی، سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے، یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو وہاں کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، یعنی ایک عذاب ختم ہوتے ہی دوسرا عذاب شروع ہو کیا کرے گا۔ آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی، اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے۔ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہ کہیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ یعنی جب ان کو دنیا کی کشائش ملی تو وہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اللہ کو ہی بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ سو جو تم کہتے ہو انہوں نے یقیناً تمہیں جٹلا دیا ہے، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چھکائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، یعنی سارے رسول ہی جو تھے وہ بشر تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ اختتام کو ہوتا ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ کا کوئی کوسچن ہے بیٹا تو وہ آپ پوچھ لیں۔ بیٹا کسی کا کوئی کوسچن ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلے ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔